اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ شاہی دربار کی نظر سے چند منٹ کی ایک ایسی ویڈیو بھی گزری جو کسی بوڑھے مولوی تراب الحق کی آواز میں ہے، جس میں سرکار گور شاہی پاک کی مخالفت میں جھوٹ اور تہمت گھڑی گئی ہے۔ یہ جان کر بھی حیرت ہوئی کہ یہ بوڑھے مولانا دنیا سے جا چکے ہیں اور اپنے پیچھے ہمیشہ رہنے والا اپنا جھوٹ چھوڑ گئے ہیں کہ جس جھوٹ پر اللہ پاک کی لعنت ہوا کرتی ہے، یعنی یہ بوڑھے مولانا دنیا میں اپنے لیے لعنت جاریہ چھوڑ گئے۔ دنیا میں بھی اس جھوٹ پر لعنت لیتے رہے اور جب تک نیٹ پر یہ جھوٹ چلتا رہے گا تو ان کی قبر میں بھی لعنتوں کی بہاریں اور برساتیں برستی رہیں گی انشاءاللہ۔ مشہور ہے کہ جو جیسا پھل بوتا ہے ویسی فصل کاٹتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم ان بزرگ کا احترام کرتے ہیں کہ ہمیں ادب بھی سکھایا گیا ہے، اور پھر رحلت فرمانے والوں کا ادب ہم زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو جھوٹ میڈیا پر تراب الحق کی آواز میں گردش کر رہا ہے اس پر جواب دینا شاہی دربار کا فرض اور حق ہے۔ لہٰذا ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جناب تراب الحق اپنے لیے دنیا سے کیا کما کر گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کئی جھوٹ بولے ہیں، جبکہ سائل خاتون نے صرف 2 سوال کیے تھے کہ کیا گور شاہی امام مہدی ہیں اور کیا ان کا چہرہ حجر اسود میں نظر آتا ہے، اور اس کا 2 جملوں میں جواب عرض ہے کہ سرکار گور شاہی نے کبھی بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں فرمایا، اور نہ ہی حجر اسود پر شبیہ آنے پر یہ فرمایا ہے کہ یہ ان کی شبیہ ہے۔ اس کے بعد تراب الحق نے پے در پہ جھوٹ بولنے شروع کیے، یعنی بمطابق قرآن پے در پہ رب کی لعنتیں اپنے لیے لینی شروع کیں۔ انہوں نے ایک ساتھ 3 جھوٹ بولے، مکار کہا، جاہل کہا اور شریعت و طریقت سے ناواقف کہا۔ مولانا تراب الحق نے مکار تو کہہ دیا، لیکن مکاری کی تفصیل نہیں بتائی کہ ان کے ساتھ سرکار گور شاہی پاک نے ایسا کیا عمل فرما دیا۔ جہالت اور شریعت و طریقت سے ناواقفیت کا بھی کوئی ثبوت بیان نہیں فرمایا، صرف جھوٹ بول کر رب کی لعنت کمائی۔ مولانا تراب الحق نے سرکار گور شاہی پاک کی تصنیف عظیم روحانی سفر کتاب پر بھی اپنے جھوٹے گندے علمی زہریلے الفاظوں سے ہرزہ سرائی فرمائی، جبکہ نہ کبھی انہوں نے خود اس عظیم کتاب روحانی سفر کو پڑھا اور نہ ہی تحقیق کے لیے کبھی سرکار گور شاہی پاک سے ملاقات یا گفتگو فرمائی۔ یعنی یہاں بھی مولانا تراب الحق جھوٹے ثابت ہو کر اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پائے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ لا تعداد علماء حق نے سرکار پاک کی تمام کتابوں کا مطالعہ فرما کر ان کی شان بھی بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وقت کو مختصر کرتے ہوئے چند مفتیان عظام اور علماء کرام کے فرمودات جو انہوں نے اپنی تحقیق کے بعد سرکار گور شاہی پاک کی شان اور تحاریر میں بیان فرمائے، عرض کرنا چاہوں گا۔ سندھ کے عظیم مفتی جناب فقیر عبد الرحیم سکندری صاحب شاہ پور چاکر اپنے فتوے میں تحریر فرماتے ہیں کہ انجمن سرفروشان اسلام کے متعلق فقیر راقب الحروف کو ابتدا میں غلط فہمی تھی، وہ اس لیے کہ چند ایک پمفلٹ اور اشتہارات وغیرہ جو انجمن کی مخالفت میں شائع ہوئے تھے نظر سے گزرے تھے، مگر حتمی طور پر کچھ معلوم نہ تھا۔ لیکن جب انجمن کے لٹریچر اور تعارف کو غور سے پڑھا تو الحمدللہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ انجمن سرفروشان اسلام مسلک اہل سنت جماعت کے حاملین کی تنظیم ہے، جو خالص ذکر اللہ کو مسلمانوں کے قلوب میں جاری کرنے کی ایک تحریک ہے۔ امید ہے اس تحریک میں اس تنظیم میں شامل ہونے سے روحانی فائدہ حاصل ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو مزید خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ علامہ فقیر در محمد سکندری صاحب نے سانگڑ سے سرکار پاک کی تمام کتابیں پڑھنے کے بعد اپنے فتوے میں تحریر فرمایا کہ مخالفین نے روحانی سفر کے تھوڑے تھوڑے حصے لکھ کر اصل حقیقت سے موڑ کر دوسری سمت میں رخ کر دیا ہے۔ روحانی سفر میں جو کچھ ہے وہ عقائد، ایمان اور اعمال سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس میں تو ابتدائی دور کے ادوار و حالات لکھے گئے ہیں جو رحمانی اور شیطانی قوتوں کے کشمکش کا زمانہ ہوتا ہے، اور وہ ہر نیک آدمی کے سامنے آیا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی انجمن کی تائید کی تھی اور اب بھی بالوثوق سے تحریر کرتا ہوں کہ انجمن سرفروشان اسلام اہل سنت و جماعت سے ہے۔
ان کا پروگرام ذکر و فکر، نعت خوانی اور مراقبہ وغیرہ مذہبی ہے، جس سے نفرت کرنا اور برا سمجھنا قرآن شریف کے اس حکم کے ماتحت آ جائے گا۔ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ۔ دارالفتاویٰ چشتیہ سے جناب پیر مفتی محمد اللہ رکھا علی فاروقی صاحب سرکار گوھر شاہی سے ملاقات کے بعد اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ریاض احمد گوھر شاہی ایک عظیم روحانی شخصیت اور کامل ولی اللہ تھے۔ ان کے عقائد اسلامی اور تعلیمات عین شریعت حقہ کے مطابق ہیں۔ انہوں نے کبھی خود خلاف شریعت دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی اصول دین اور ارکان اسلام یا شعائر اسلام کا انکار کیا۔ ان کی جملہ تصانیف و تقاریر اور بیانات، بالخصوص دستور العمل، اس بات پر شاہد عادل ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک، سوشل میل ملاپ، خوشی و غمی میں شرکت، ان کی مجالس ذکر اور محافل و میلاد اور 11ویں شریف میں شامل ہونا ضروری ہے۔ مجھے بھی اس ہستی سے فیوز و برکات حاصل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب علامہ مولانا اصغر درس صاحب نے بھی صاحبزادہ نعیم الرحمن نعیمی کے ساتھ اپنی تقریر میں سرکار گوھر شاہی پاک کے مشن اور ذاکرین کے لیے اپنی محبتوں کے گلدستے پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ مفتی جناب فضل حق ہمدرد صاحب فرماتے ہیں کہ میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ گوھر شاہی صوفی بزرگ ہیں، ان کے دربار پر نماز، ذکر و قلب اور منقبت غوث پاک جاری و ساری ہے۔ بغیر تحقیق گفتگو کرنا درست نہیں۔ ان کی تمام تصانیف میں خلاف شریعت کچھ بھی نہیں ہے۔ کتاب روحانی سفر میں راہ فقر میں درپیش آنے والے شیطانی رحمانی واقعات ہیں جو ماضی میں بھی اولیاء کرام کے ساتھ ہوتے آئے ہیں۔ حضرت گوھر شاہی کی تعلیمات معرفت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یقین جانیے جب سے ذکر قلب کا تصور کر رہا ہوں، نماز اور قرآن کا لطف دوبالا ہو گیا ہے، علم سمجھ کی فہم بھی دوگنی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ مفتی عبدالخالق فریدی صاحب فرماتے ہیں کہ دین کے ٹھیکیدار حسد میں حضرت گوھر شاہی پاک پر فتوے لگا رہے ہیں۔ علامہ سید سعید احمد کاظمی صاحب لکھتے ہیں کہ سنی نوجوانوں کی ایک جماعت انجمن سرفروشان اسلام دعوت ذکر و فکر لے کر اٹھی ہے، جس کا بنیادی مقصد عالم اسلام کے گوشے گوشے میں مجالس ذکر و فکر منعقد کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کے قلوب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں محبت کا گہوارہ بن جائیں اور ہر مومن کا قلب اللہ کی محبت کا گہوارہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ علامہ مفتی دلدار احمد وقار سیالوی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت گوھر شاہی پر بلا جواز فتوے لگائے گئے ہیں۔ کفر کا فتویٰ لگانے والے خود کافر ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتیان اعظام علماء کرام سے ثابت ہوا کہ سرکار گوھر شاہی پاک سنی بریلوی قادری سلسلے کے کامل ولی اللہ ہیں اور ان کی کتب راہ حق اور راہ سلوک میں رہبری فرماتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، علماء حق کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جو وقت کے دامن قلیل کو دیکھتے ہوئے بیان نہیں کی جا سکتی۔ قذاب مولانا تراب الحق نے یہ جھوٹ بول کر بھی رب کی لعنت لی کہ سرکار گوھر شاہی نعوذ باللہ نماز روزہ کے منکر ہیں اور بس اللہ اللہ ہی کرنے کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یوٹیوب پر سرکار گوھر شاہی پاک کی لاتعداد ویڈیوز میں شریعت پر عمل کرنے کا حکم موجود ہے۔ ایک فرمان پیش کیے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تارک شریعت منزل پر نہیں پہنچ سکتے، شیطان کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ہم نماز اور ذکر کی پابندی کرتے ہیں، تمام ذاکرین نماز و ذکر اور قانون شریعت کی پابندی کریں تاکہ نعمت ذکر قلب کی حفاظت ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ اور جون 1998 میں شائع ہونے والے روزنامہ محاسب کراچی، روزنامہ پرچم کراچی، ماہنامہ دی گریٹ گارڈ اسلام آباد اور دیگر بہت سے اخبارات میں حجر اسود پر انسانی شبیہ ظاہر ہونے کی یہ بڑی خبر ہیڈ لائن میں شائع ہوئی تھی۔ قذاب مولانا تراب الحق اگر اتنے ہی سچے تھے تو ان تمام اخبارات کے اوپر حجر اسود کی جھوٹی خبر شائع کرنے پر کورٹ میں کیس کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ان کے نصیب میں جھوٹ بول کر رب کی لعنت لینا اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا اور اللہ کے ولی سے گمراہ کرنا لکھا تھا، جسے وہ بخوبی سر انجام دے کر دنیا سے فارغ ہوئے۔ جہاں تک سرکار گوھر شاہی پاک کا تعلق ہے تو انہوں نے ذاتی طور پر کہیں بھی کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کی شبیہ حجر اسود میں موجود ہے۔
محترم ناظرین، کذاب مولانا نے اپنی زبان ترش سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو بھی دکھ پہنچانے جیسی قبیح حرکت کی ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں اپنی امت کے کثرت میں ہونے پر خوشی سے فرمایا تھا، میں تم لوگوں کو زیادہ دیکھ کر دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ مولانا کو چاہیے تو یہ تھا کہ کافروں کو مسلمان بنا کر امت کو بڑھاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا شرف حاصل کرتے، لیکن مولانا نے تو ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے مسلمان بزرگ کو ہی کافر بنا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ مسلمان ہی نہیں، استغفر اللہ، یعنی مسلمان کو کافر بنا کر امت کو کم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچایا، استغفر اللہ۔ جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب تو یہ تک فرما رہے ہیں کہ حضرت گوہر شاہی کے چہرے کی کشش اپنی جانب کھینچتی ہے، ایک بار دیکھ لیں تو دل کرتا ہے دیکھتے ہی رہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زندہ پیر افغم شریف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ گوہر شاہی جیسی روحانی ہستی کی قدر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایسے بدبختوں کے لیے ہی سورہ المجادلہ میں وعید ہے کہ بے شک اللہ اور رسول سے مقابلہ کرنے والے ذلیل ترین لوگ ہیں، اور سورہ طٰہٰ میں ہے اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا، استغفر اللہ، اور آل عمران میں واضح ہی ہو گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، مولانا تراب الحق کو ہم نے قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھا تو وہ ہمیں کذاب، بہتان تراش، ملعون نظر آئے کہ جس نے مسلمان کو کافر کہا اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے دور کرنے کا کبیرہ گناہ جاریہ کما کر قبر میں پہنچ گئے۔ اللہ پاک سے جنگ کا اتنا بڑا نقصان انہوں نے صرف بغض گوہر شاہی میں ہی کمایا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔